السلام علیکم طلال بھائی. وعلیکم السلام، کیسے کیسے ہیں ہیں؟ طلال بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا طلال بھائی، آج ہمارے کسی ویور نے ہمیں ایک میسج کیا ہوا تھا، اس بارے میں بات کریں گے. جی، ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے. سینسٹیو اس طرح سے ہے کہ یہ آج کل آپ اکثر سینسٹیو ٹاپک لے کے آتے ہیں۔ بس کچھ اپنے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ویورز بتا رہے ہوتے ہیں. تو جی، اس میں مثبت۔ اس میں آج وہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرے اپنی مسز کے ساتھ حالات بہت اچھے تھے، ہماری شادی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر یوں ہوا کہ ان کے کچھ فائنینشیل ایشوز آنا شروع ہو گئے. پھر ان فائنینشیل ایشوز نے سالو بھی ہونا تھا، وہ ہو بھی گئے سالو. لیکن جب وہ سالو ہو چکے نا، تو اس کے جو آفٹر شاکس تھے نا ان لڑائیوں کے ان کی مسز کے ساتھ، وہ ابھی تک برقرار ہیں. اب ان کی مسز جو ہیں انہوں نے اپنے وہ ایموشنل گارڈز ہائی کیے ہوئے ہیں. وہ بات بات پہ اپنے خاوند سے لڑتی ہیں، ہمارے ویور سے، اور ان کی بات نہیں سنتی، ان سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی ہیں. بات بات پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. آپس میں ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ کہہ لیں کہ ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، میٹافوریکلی کہہ رہا ہوں. تو یہ اس طرح کا ان کا کچھ سچویشن چل رہی ہے. تو طلال بھائی ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف رائے آ جاتا ہے جس کو کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ مینیج نہیں کر پاتے، چاہے فائنینسز کے اوپر ہو، چاہے کوئی ان لاز کے ساتھ معاملات کے اوپر ہو، چاہے جو ہے وہ کوئی پڑھنے کے یا جاب کرنے کے اوپر ہو، چاہے ہسبینڈ کی کسی بری عادت کے اوپر ہو، تو وہ جو اختلاف رائے جب آ جاتا ہے اور وہ جب لمبے عرصے تک چلتا ہے، جیسے کہ 2 3 4 سال تک وہ اختلاف رائے آپس میں چل رہا ہے، تو پھر نا دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی جو کہ گریونگ پارٹی ہوتی ہے اس مومنٹ میں، یا جس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جسٹس نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر، تو ان کے جو عموماً ایموشنل گارڈز جو ہیں وہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے ہم انسانوں کا، کہ جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے، جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے، جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہم سے زبردستی ہر بات منوائی جاتی ہے، جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہمیں سنا نہیں جاتا، جب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو پھر یہ جو سپاؤز ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے اور ایموشنلی نم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس کے لیے اگر چاند سے تارے بھی توڑ کے لے آئیں تو اس کو جو ہے وہ یہ چیز ویلیو نہیں لگتی. اس کو سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک چیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا. اب آپ اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، اب آپ اس کو جاب کرانے کے لیے تیار ہیں، اب آپ اس کی تعلیم کرانے کے لیے تیار ہیں، آپ نے چیٹنگ بھی کرنا چھوڑ دی ہے، آپ جو ہے وہ بچوں والے معاملات کے اندر بھی تیار ہیں، اب آپ اس کو اکیلا گھر بھی لے کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب جو آپ کا اسپاؤز ہے وہ تیار نہیں ہے آپ کی کسی بھی معاملے کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ایک بالکل جیسے پتھر کا بت سا بن گیا ہے، اور اس کو آپ جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں وہ کوئی بھی چیز کے لیے معنی نہیں رکھتی. طلال بھائی آپ کو نہیں لگتا عورتیں اس چیز میں زیادتی کر جاتی ہیں مردوں کے ساتھ؟ میں بالکل بھی باعث نہیں ہو سکتا اس وقت کہ یہ عورتیں کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں، لیکن شادی کے اندر غلطیاں تو دونوں ہی کرتے ہیں. یہ دونوں طرف ہے، یعنی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں کہ وہ پھر ریزسٹ کرتی ہیں، اور مرد بھی ایسا کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بہت لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بہت پریشر ڈالتی ہے، بہت کنٹرول کرتی ہے، تو عموماً مرد جو ہیں وہ پھر ایک پتھر کے بت بن جاتے ہیں، اسٹیچو بن جاتے ہیں، پھر وہ انڈیفرنٹ سے ہو جاتے ہیں سچویشن کے ساتھ. پھر وہ عورت جو ہے وہ بالکل جیسے نہیں وہ سلطان رہی کی مووی جس میں سلطان رہی گنڈاسا لے کے کھڑا ہے اور ایک خاتون جو ہے اس کے چکر لگا رہی ہے، تو آلموسٹ وہی والا ایک سینیریو بن جاتا ہے کہ وہ پنجابی گانوں والا. تو وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مرد جو ہے وہ مسکرا تک کے نہیں دیکھتا، نظر اٹھا تک کے نہیں وہ دیکھتا. شان شاہد بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو شادی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو ہے جنگل کی آگ جس پوائنٹ سے لگی تھی نا، اب وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے اس نے کافی چیزوں کو لپیٹ میں لے لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایموشنز ہیں وہ بہت ہائی ہیں، اور ان ہائی ایموشنز کو جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے، اور یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور فرسٹریشن کا اور خرابی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم ایک جیسے کہ عجیب ایک سٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک ایسی سٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں سے باہر آنا ہمارے لیے اپنے ان پہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے اسپاؤس کے لیے. طلال بھی ایسے پتھر کے بتوں کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ نے ظاہر ہے آپ اپنی شادی خراب نہیں کر سکتے، اپنا ریلیشن نہیں خراب کر سکتے، تو ایسے بتوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیا
حوصلہ، کیا ریمیڈیز، کیا جذبہ چاہیے انسان کو؟ میں کہوں گا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے پتھر کو. کے دیوانے کو مطلب وہ خود پتھر کا بنا ہوا بیچارہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایٹ سٹیک میرج نہیں ہے، ایٹ سٹیک اس کی اپنی ذہنی کیفیت ہے. اور جب وہ شخص جب تک اپنی ذہنی حالت کے اوپر وہ کام نہیں کرے گا، وہ خود کو بہتر نہیں بنائے گا، دوسری طرف سے اس کے لیے جو مرضی ایفرٹ کر دی جائے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو ایسے موقع پہ ہم ان کے جذبات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایموشنل ریگولیشن سکھاتے ہیں، ہم ان کو اپنے جذبات کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پروسیس کرنا کیسے؟ سکھاتے ہیں، اس ایموشنل شاک میں سے نکالتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے، ایک سیلف ماسٹری ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، جس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اویئر ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس وقت چل کیا رہا ہے، بنیادی طور پر یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اور اب جو ہے یہ چلتے چلتے معاملہ آپ کے جذبات کو اوور ویلم کر چکا ہے اتنا کہ آپ ایموشنلی نمب ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پر جب آپ ایموشنلی اویئر ہو جاتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس تکلیف کے اندر ہوں، مجھے اس بات کا سٹریس ہے. تو ایک یہ قدرتی عمل ہے کہ جب آپ کسی چیز کا نام لے لیتے ہیں، کسی انگزائٹی کا، سٹریس کا، تو اس کا جو افیکٹیوٹی ہے وہ کافی نیچے آ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس جیسے کہ گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہے آپ وہ اپلائی کرتے ہیں، آپ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ ڈسٹریکشن ٹیکنیکس کرتے ہیں، آپ سی بی ٹی کی مدد سے ان کی جو یہ تھاٹس ہیں ان کو، کیونکہ وہ جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ پرانے فریم آف ریفرنس پہ اسٹک ہو گئی ہوتی ہیں، اب آپ ان کے لیے ایک نیا کانٹیکسٹ بناتے ہیں، ایک نیا فریم آف ریفرنس بناتے ہیں جس کے اندر جو اب کی جانے والی ایفرٹس ہیں وہ آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں. تو یوں پھر وہ بندہ جو ہے وہ ایموشنل شاک میں سے باہر آتا ہے، اور جب وہ ایموشنل شاک میں سے باہر آتا ہے تو پھر اس کے اندر ایکسیپٹنس آتی ہے، اور پھر وہ ویلیڈیٹ کرنے لگتا ہے سامنے والے کے ایموشنز کو، سامنے والے کے بیہیویئرز کو، اور وہ رجسٹر کرنے لگتا ہے سامنے والے کے بیہیویئرز کو. اور پھر اس کے بعد جو اصل مسئلہ جہاں سے آگ شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ جو شادی کے اندر جو بنیادی پرابلمز تھے اس کے ریزولوشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اور جب یہ دوسرا لیول جو ہے وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر شادی کو مزید خوبصورت بنانے کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اچھا، بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن میں سے ایک جو ہے بہت گیونگ ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے ایموشنز پٹ ان کر رہا ہوتا ہے ریلیشن شپ کے اندر، ہر قسم کی ایفرٹ کر رہا ہے، بٹ ون مسٹیک اینڈ ایوری تھنگ از روئنڈ، ایوری تھنگ از اسپوائلڈ. مطلب اس کی ساری اچھائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اس کی ایک برائی کو پکڑ کے اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو جو بیٹر ہافس ایسا کر رہے ہوتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ ان کا کیسے کیا جائے؟ اچھا، جو سب سے مشکل چیز ہے نا وہ ہے فیملی میٹنگز، کیونکہ فیملیز جو ہوتی ہیں ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، وہ صرف معاملے کو لیپا چوپڑی کر کے رفع دفع کر کے کہتے ہیں کہ چلو اب چلے جاؤ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جب تک وہ بچے جو کہ اب اس چیلنج میں آ چکے ہیں، کسی مسئلے کے اندر آ چکے ہیں، تو بھئی ان کے پاس سکل نہیں تھی تو مسئلے میں آئیں گے. آج بھی اگر ان کو آپ سکل نہیں دے رہے اور واپس آپ ان کے جو ہے وہ آپس میں حالات بہتر کر کے بس ٹھیک ہے تم اس کو معاف کر دو، تم اس کو معاف کر دو، تم چلے جاؤ اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوبارہ سے گرد و غبار جو ہے وہ شادی کے اندر اٹھنا شروع ہو جائے گا. سو اس کے اندر جو ہے وہ والدین کیا کرتے ہیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکے کی برائیاں، اور جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی کی برائیاں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی میرج تھراپسٹ کو، کپل تھراپسٹ کو آپ ہائر کرتے ہیں جو کہ آپ کو جو ایک سائنٹیفک ویو دیتا ہے، وہ نہ میل کی سائڈ پہ ہوتا ہے نہ فیمیلز کی سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی جگہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کریں کہ مدد کے حصول کو پروموٹ کریں کہ لیٹس گو فار کاؤنسلنگ. ہم کاؤنسلنگ لیتے ہیں اور ہم اگلے جو ہے وہ ایک مہینے تک ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنے کی جگہ، یعنی یو لینگویج یوز کرنے کی جگہ ہم آئی لینگویج میں آ جائیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا بہتر بنا سکتے ہیں اپنے اندر ایز اے پرسن، ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اچھا کیسے فیل کر سکتے ہیں. اور جب آپ کا لیول اپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو شادی کے اندر جو آپ کا ڈسکارڈ ہوتا ہے، جو آپ کی اختلاف رائے ہوتا ہے، جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور پھر تھرڈ سٹیپ پہ آپ اس میرج کو ایک اچھی جو ہے وہ ریلیشن شپ کو کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں.